لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. یہ ماہر نفسیات باقاعدہ کہتے ہیں, اس پہ میں نے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ انسان جتنا اچھے ریلیشن سے خوش ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیشہ خوش وہ نظر آئیں گے جن کے ریلیشن اچھے ہیں. تن اللہ نے, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں بھائی, نیچر سے لڑ سکتے ہو, سائنس کتنی ہی ترقی کر لے تو کیا آپ انسان کی نیچر کو چینج کر سکتے ہو؟ دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی تو کیا اب دانتوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ یار گرینڈر مشینیں آ گئی ہیں. اب پرانے زمانے کی طرح یار ہم روٹی کو لے کے گھنٹہ بیٹھ کے وہ جیسے ہمارے دادے پردادے گاؤں دیہات میں چبایا کرتے تھے, اب ہم بھی ایک گھنٹہ, اب سائنسی ترقی کا دور ہے بھائی. اب ہم نے ترقی کرنی ہے, اب روٹی کو گرینڈ کر کے جوس بنا کے پی جاؤ, ٹائم بچاؤ. دنیا میں کوئی دیکھا سائنٹسٹ جو اس کو پروموٹ کرے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, ابھی بھی دانتوں سے چبانا پڑے گا. گرینڈر مشین وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی جو دانت پہنچائیں گے. ہضم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, ہضم کا عمل. پھر آپ نے کہا یار ابھی بھی روٹی چاول آلو اور سبزیاں. آپ سائنس بہت, میڈیکل سائنس نے تو بہت ترقی کر لی ہے. اب کوئی ایسا شارٹ سسٹم آنا چاہیے. اب تو انسان کو پتا ہے کہ بھائی اتنی باڈی میں پروٹین ہوتے ہیں, اتنا گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک انجیکشن لگاؤ, صبح ناشتے سے پہلے ٹھوکو اور آفس جاؤ. کوئی ترقی ہونی چاہیے نا. ڈاکٹر اب بھی کہتا ہے بھائی آئرن کی کمی کے لیے سیب کھاؤ, ٹھیک ہے نا. زیادہ زیادہ یہ کر دیا کہ کوئی ملٹی وٹامن ٹیبلٹ جاتے ہو, لیکن وہ ٹیبلٹ بھی تو انہی چیزوں سے نکالی ہے نا, اور وہ بھی کوئی آلٹرنیٹ تھوڑی ہے. ایسا تھوڑی بھائی آئرن کی کمی ہو گئی تو کچھ آئرن کے کیپسول ڈاکٹر کھلا دے گا. یہ تو نہیں کرے گا نا کہ آپ کو کھانا پینا چھوڑ دو اب ملٹی وٹامن ہی پہ سیٹ ہو جاؤ, ایسا تھوڑی ہوگا. کھانا پڑے گا آپ کو, فائبر لینا. دیکھو برگر آ گئے نا تو اس سے لوگوں کی صحتیں ہو گئی خراب, کیونکہ برگر یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل کیا ہے؟ جو روٹی ہے, جو چھلکے والی روٹی ہے وہ نیچرل ہے. چینی آ گئی, اس سے صحت اچھی ہوئی خراب ہوئی؟ خراب ہوئی. حالانکہ یہ شارٹ ہے نا, پہلے میٹھا کھانے کے لیے آم کھانا پڑتا تھا اور گڑ کو نچوڑنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے نا. اب سائنس نے ترقی کی اور چینی آ گئی, لیکن چونکہ چینی نیچر سے تھوڑی دور ہو گئی ہے, اس کے فائدوں کے بجائے نقصانات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. تبھی ڈاکٹر اور حکیم سارے یہ کہتے ہیں بھائی جو جتنی نیچرل لائف کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ صحت مند. انسان ہمیشہ سے دھوپ لیتا رہا ہے. آپ نے کہا اب مجھے دھوپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اب میں ایئر کنڈیشن کا عادی ہو گیا ہوں, اس سے وٹامن ڈی جسم میں ختم ہونا شروع. میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا بھائی اتنا لوگوں میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ دھوپ میں بھی تو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جتنا دھوپ میں بیٹھنا چاہیے اتنا نہیں بیٹھتے. پہلے اب کئی گھنٹے دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے, کھیتوں میں کام کرتے تھے. اب انہوں نے کہا اب یہ میڈیسن سے ہی دور ہوگی, کیونکہ دھوپ تو لے نہیں رہے ہیں, اور ایک دفعہ کمی ہو جائے تو وہ تو ویسے بھی دھوپ سے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کے دور نہیں ہوتی. تو نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو یاد رکھو انسان کی نیچر کے دو پہلو ہیں, بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. ایک ہے مادی زندگی, ایک ہے روحانی زندگی, یا انسان کی جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دماغی زندگی, آپ اس کو سے تعبیر کر لیں. روحانی زندگی, نفسیاتی زندگی انسان کی. انسان کو جیسے اپنی باڈی کو درست رکھنے کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے, اپنی کھوپڑی کو درست کرنے کے لیے بھی نیچرل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ یار صبح ایکسرسائز بہت ضروری ہے مینٹلی صحت کے لیے. آپ نے ایکسرسائز کی, آپ نے صبح انڈے منڈے کھائے, سارے ٹیسٹ کروائے, بالکل فٹ فاٹ, کوئی کولیسٹرول کا اضافہ نہیں ہے نہ کمی ہے. لیکن ایک بندہ روزانہ آپ کو صبح شام گالیاں دے کے جا رہا ہے, یا بہو پہ ساس مسلط ہو گئی ہے, کوئی جٹھانی الٹا سیدھا کہتی ہے اور گزر جاتی ہے طنز کر کے, ساری پروٹین لیول بالکل سب کچھ ٹھیک ہے, 1 مہینے بعد کولیسٹرول کہاں پہنچا ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ تجاوز کر گیا ہوگا, اور چڑچڑا پن طبیعت میں پیدا ہو چکا ہوگا. صحت مند خوراکیں کھا کے بھی صحت نہیں ہوگی. اب کیا کوئی ڈاکٹر ہے جو کوئی ڈاکٹر آپ سے اگر یہ پوچھے کہ کیا کھا رہے ہیں, بھائی صحت بھی آپ کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ, یعنی کھانا پینا بھی ٹھیک ہے, نیند بھی ہو رہی ہے, سب کچھ, تو ڈاکٹر پوچھے گا پھر کوئی اور بات ہے, تو پھر آپ خاتون حوالہ دے گی میری جٹھانی ہے جو مجھے ٹینشن دے رہی ہے. تو یہ جو ٹینشن جٹھانی یا کوئی بھی خاتون اس کو دے رہی ہے, یا آپ کا باس آپ کو مسلسل ٹینشن دے رہا ہے مسلسل, جس کی وجہ سے آپ میں موٹاپا آ رہا ہے یا کولیسٹرول آ رہا ہے یا آپ کے
باڈی آڑی ترشی ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ جو نیچرل انوائرمنٹ آپ کو روحانی طور پہ ملنا چاہیے وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا. تو سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لے نا, کسی سائنسدان کو بھی آپ روزانہ صبح شام جا کے گالیاں دیں گے, وہ کتنا پڑھا لکھا ہو وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کی سائنسی ترقی اس کو ڈپریشن سے نہیں نکال سکتی, بلکہ سائنس کہے گی کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے فلاں کے گالیاں دے رہا ہے, اس پہ پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی عزت چاہتا ہے, اپنی ذلت صدیوں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی مینٹلی صحت کے لیے بھی اور خوش رہنے کے لیے بھی آپ کو نیچرل انوائرمنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو اب سمجھیں بات کو اچھی طرح. انسان کو خوش رہنے کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ دوسرے اس کی عزت کریں, ایسے ہی انسان کو خوش رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فزیکلی یا مینٹلی تنہا نہ ہو. اب کیسے سمجھائیں بات کو میرے بھائی؟ بعض دفعہ فزیکلی تنہا کا مطلب جنگل میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, کوئی بندہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے, تھوڑے دن میں ڈپریشن سے آپ مر جاؤ گے آپ. کیونکہ انسان کو کیا چاہیے؟ کوئی چاہیے اس کو, اس کی وحشت دور کرنے, بھلے کوئی محبت نہ بھی کرنے والا ہو, کوئی بھی دور بندہ آپ کو جنگل میں اکیلے میں نظر, قبرستان کبھی اکیلے جا کے بیٹھے ہو, کوئی بندہ نظر آ جائے, تھوڑا سا جن چڑیل بھوت کا خوف کم ہو جائے گا آپ میں کہ یار کوئی بندہ یہاں موجود ہے. حالانکہ نہ وہ آپ کو سلام کر رہا ہے, نہ وہ آپ سے ہیلو ہائی کر رہا ہے, لیکن اس کی موجودگی کا احساس آپ کی طبیعت میں سکون پیدا کر دے گا. سائنس کتنی ترقی کر لے, انسان کی اس نیچر کا آلٹرنیٹ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے, بلکہ جو ماہر سائنسدان ہوں گے وہ اس کو میڈیکل سائنس کا حصہ سمجھیں گے. اسی طرح خوب سمجھ لو, انسان کو مینٹلی طور پر بھی محبت کرنے والے لوگ چاہیے. اگر نہیں ملیں گے تو بھی کس میں جائے گا؟ ڈپریشن میں. اگر آپ کو آپ کی بیوی آپ سے محبت نہیں کرتی, صرف پیسوں پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ دل سے میری نہیں ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے. اگر عورت کو احساس ہو گیا صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہوا ہے اس نے, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اس کو مجھ سے لگاؤ نہیں ہے, عورت کس میں جائے گی؟ چاہے وہ بینک مینیجر ہو, چاہے وہ نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اگر آپ کے دوست احباب میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ صرف مطلب کے دوست ہیں, ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. تو سب سے زیادہ دنیا میں خوش وہ ہوتا ہے جس کو محبتیں زیادہ ملتی ہیں. نہیں آ رہی بات؟ جن کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں نا, محبتیں مل رہی ہوتی ہیں اور دل سے مل رہی ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش. اور اللہ نے جو میکینزم بنایا ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے خونی رشتوں سے محبت ملنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, اجنبیوں سے خالص محبت ملنے کا چانس یہ نہیں کہ کل عدم ہے, ہوتا ہے لیکن ریشو کیا ہے؟ کم ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.